بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شہادت امام مولا علی علیہ السلام، قسط نمبر 3۔ جہاں لعین ابن ملجم کا تعارف ہو اور قطامہ جیسی بدسیرت کا تعارف ہو، وہاں لازم ہے کہ مولود کے قتل کے لیے کعبہ کا غلاف پکڑ کر قسمیں کھانے والوں کے ساتھ اس ہستی کا تعارف ہونا چاہیے جس کی ولادت ہی اسی کعبہ میں ہوئی، جس کے غلاف کی وہ قسمیں کھا رہے تھے۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب، 13 رجب 23 عام الفیل مطلب 23 قبل ہجری، جناب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف کے بطن سے اس وقت پیدا ہوئے جب وہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھیں اور امر الہی سے کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ کعبہ کے اندر چلی گئی، جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حاکم نیشاپوری، حافظ گنجی، شافعی، ابن جوزی حنفی، ابن صباغ مالکی، حلبی اور مسعودی سمیت بیشتر سنی علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ ہاں، جن کے اجداد نے کعبہ پر حملے کیے ان کی بات الگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بھائیوں میں جناب طالب، جناب عقیل اور جناب جعفر، جبکہ بہنوں میں ہند یا ام ہانی، جمانہ، ریتا یا ام طالب اور اسما ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد کی شادی پہلی شادی ہے جس میں زوج و زوجہ دونوں ہاشمی ہیں، اور اس لحاظ سے امام علی علیہ السلام پہلے فرد ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں ہاشمی ہیں۔ ابو الحسن، ابو الحسین، ابو السبتین، ابو الریحانتین، ابو تراب، ابو آئمہ کی کنیتوں کے حامل مولا علی علیہ السلام کے القاب پر غور کریں تو امیر المومنین، یعصوب الدین والمسلمین، مبیر الشرک والمشرکین، قاتل الناکثین والقاسطین والمعارکین، مولا مومنین، شبیہ ہارون، حیدر، مرتضیٰ، نفس رسول، اخو رسول، زوج بطول، سیف اللہ المسلول، امیر البرارات، قاتل الفجرات، قسیم الجنت والنار، صاحب اللوال، سید العرب، کشاف الکرب، الصدیق الاکبر، ذوالقرنین، الہادی، الفاروق، الداعی، الشاہد، باب مدینہ تو، والی، وسیع، قاضی دین رسول اللہ، منجز وحدہ، النباء العظیم، الصراط المستقیم، والانزاء البطین جیسے القاب مولا کے لیے ملتے ہیں۔ ان القاب کی تفصیل اور وجہ لقب پھر کبھی انشاءاللہ، البتہ لقب امیر المومنین پر ایک مختصر سی وضاحت عرض کی کہ یہ لقب پہلی بار پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مولا علی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا اور صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے، خلفائے راشدین کے لیے نہیں، حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ امیر المومنین کا لقب دوسرے ائمہ کے لیے بھی صحیح نہیں۔ یہ الگ بات، آج کل کافی امیر المومنین بنے ہوئے ہیں۔ جسمانی حوالے سے مولا علی علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے جو اپنی ذات کے لیے جب کھانا بھی کھاتے تو ماتھے پر پسینہ آ جاتا، لیکن جب خدا کی راہ میں جسم کو حرکت دیتے تو انجام کے لیے در خیبر سے لے کر حبل نامی بت کو اکھاڑ پھینکا۔
ابن ابوالحدید شرح نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ 21 میں جنگ صفین میں چشمے کا پتھر آپ علیہ السلام کی طاقت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہی مولا علی علیہ السلام ہیں جب لوگوں کی حالت سروں پر پرندوں والی ہوگی تو ہر بار خود کو حاضر کر کے کل ایمان کا درجہ لیا، اور لوگ آج اول الایمان پر بحثیں کرتے کہ پہلے ایمان کون لایا۔ یوم الدار سے لے کے لیلۃ المبیت اور جنگ بدر و احد، خندق و سریا، فتح مکہ و تبوک، مباہلہ، حنین و غدیر خم، جہاں سے چاہیں، جس مکتب کی چاہیں یا جس مذہب کی چاہیں ورق گردانی کر لیں، مولا علی علیہ السلام نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی افضل سمجھا، انہیں شان میں افضل سمجھا، ایمان میں بھی افضل سمجھا، اور یہی وجہ خدا نے ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، بلکہ قرآن میں 300 سے زائد آیات حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ 25 برس کی عمر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں اور محسنہ اسلام جناب خدیجہ کے بطن سے تھیں، ان سے شادی ہوئی، جبکہ ان کے اور بھی طلبگار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود صیغہ عقد جاری کیا۔ جنگ احد میں دفاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 16 زخم کھائے تو جبرائیل امین بھی کہہ اٹھے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آیات برائت کے ابلاغ بمنزلت ہارون و موسیٰ کے مصداق کو خدا نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتہ ازدواج سے حسن و حسین، زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم اور محسن عطا کیے، لیکن فدق مانگنے کے جرم میں محسن شہید ہو گیا، اور اب کچھ مراکز کے مولانا صاحب رو رو کر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے مظلوم صحابی میرا مولا علی علیہ السلام ہے، لیکن اتنا بھی شکر کہ مولا کہنا بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیات میں کوئی شادی نہیں کی، بعد میں امامہ، ام البنین، لیلا، اسماء، ام حبیب، خولہ، ام سعید اور مہات العمری سے شادیاں کیں۔ آپ کی کل تعداد اولاد 27 جناب محسن تھے، جن میں کربلا کے شہید جناب عباس علمدار، عثمان، جعفر اور عبداللہ بھی تھے۔ یہ وہی مولا علی ہیں جب جب رسول خدا اور علی علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی اور رسول خدا نے علی علیہ السلام کو کسی کام کی غرض سے کہیں بھیجا، جبکہ علی علیہ السلام نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، جب علی علیہ السلام واپس لوٹ کر آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر علی کی گود میں رکھا اور سو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے، بارگاہ الہی میں دعا کی، خدایا تیرے بندے علی نے اپنے آپ کو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کیا، سورج کی تابش اس کی طرف لوٹا دے۔ بس علی اٹھے، وضو تازہ کیا اور نماز عصر ادا کی، اور سورج ایک بار پھر غروب ہو گیا۔ یہ وہی مولا علی علیہ السلام ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی و مال حق والحق و ما علی۔ یہ وہی مولا علی ہیں صدر اسلام میں مسجد النبی کے اطراف میں موجود گھروں کے دروازے
مسجد کے اندر کھلتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے سوا تمام گھروں کے مسجد النبوی سے کھلنے والے دروازوں کے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہی مولا علی علیہ السلام ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کے شہر کا دروازہ کہا، اور بعد میں تو کچھ بادشاہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ مطالعہ کر سکتے ہیں تو ورق گردانی کریں کہ یہ وہی علی ہیں جو آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت صادقین، آیت خیر البریہ، آیت اہل ذکر، آیت شرع، آیت نجوہ، آیت صالح المومنین، حدیث ثقلین، حدیث مدینۃ العلم، حدیث رعایت، حدیث کسا، حدیث وسایت، حدیث یوم الدار، حدیث طیر، حدیث مواخات، حدیث منزلت، حدیث ولایت، حدیث سفینہ، حدیث صد الابواب کے مستاق ہیں۔ اگر کسی کو مولا علی علیہ السلام کے علم فصاحت و بلاغت، حکمت اور علم قرآن و حدیث میں شک ہو تو نہج البلاغہ کے 239 خطبے، 79 خطوط و مراسلات، 480 اقوال کے مطالعہ کی زحمت کریں، یا غر الحکم کے 10,760 اقوال پر غور کریں، یا دستور معلم الحکم و معصور مکارم الشم، مفید الاقوال و حکم، دنیا کی مذمت، دنیا کی طرف بے رغبتی، مواعظ، وصیتیں اور نواہی، سوالات کے جوابات، کلام الغریب، نادر الکلام، دعا و مناجات کی کتاب پر غور کریں، جس کے لکھنے والا اہل حدیث تھا، مگر اس کتاب کی وجہ سے اسے بھی اکثر اپنوں نے شیعہ بنا دیا۔ نصر علی تالیف ابو علی فضل بن حسین طبرسی، مطلوب کل طالب من کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، انتخاب، جاہز شرح رشید و توات، قلائد الحکم و فرائد الکلم، تالیف قاضی ابو یوسف یعقوب بن سلیمان اصفرائینی، امثال الامام علی بن ابی طالب، یہ نظر بن مزاحم کی کتاب الصفین میں منقولہ امام علی علیہ السلام کے خطوط و کلمات کا مجموعہ، تو شاید کچھ لوگوں کے لیے نام بھی نئے ہوں گے، مگر یہ بھی اسی امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، جسے زمین و آسمان کے راز معلوم تھے، جو قرآن کے ساتھ جفر و جامہ کا بھی کاتب تھا۔ واضح رہے جفر و جامہ 2 کتابوں کے نام ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے املا فرمایا اور امام علی علیہ السلام نے تحریر کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں ودائع الامامت اور علم امام کے منابع میں ہوتی ہیں۔ کتاب جفر میں مستقبل میں قیامت تک پیش آنے والے مطالب ذکر ہوئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت کے مطابق نبی و وصی کے سوا کوئی اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتا۔ اس کا مطالعہ اوصیاء کے امتیازات میں شمار ہوتا ہے۔ کتاب جامع میں بھی ماضی سے مستقبل میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں تمام آیات کی تعویل، تمام انبیاء کے اوصیاء کے اسماء، ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات موجود ہیں۔ کتاب جامع کا بعض افراد نے مشاہدہ کیا ہے، لیکن افسوس آج کے علم جفر کے نام پر ڈھگوسلے کرنے والے انہی میں سے ہیں
جن کو میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنے اس زمانے میں سواری کے حمل سے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ جنگ کے نقصان کی پیش گوئی تو دور کی بات ہے، لیکن ہائے افسوس اسی امام علی علیہ السلام کے ساتھ 19 رمضان کیا سلوک ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی قسط میں ہوگا۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔